چاند دیکھنے سے، اور جو عید ہوتی ہے وہ بھی چاند دیکھنے سے ہی ہوتی ہے۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ چاند دیکھنے کے مسائل۔ رؤیت ہلال۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، ہم 10th والا پرسیپٹ کر رہے ہیں۔ رمضان مبارک کا چاند دیکھنے پر شروع ہوتا ہے اور چاند دیکھنے پر ہی عید۔ تو شعبان کے آخری جو ہے ٹائم اس میں بیان کیا جا رہا ہے، اس کے بعد جو چاند دیکھتے ہیں ابتدائی، وہ رمضان ہوتا ہے، رمضان شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو رمضان میں چاند دیکھنے سے، اور اب چاند دیکھنے میں اب ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں لوگوں کے۔ حدیث دیکھتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند دیکھے بغیر رمضان کے روزے شروع نہ کرو اور چاند دیکھے بغیر رمضان ختم نہ کرو۔ اگر مطلع ابرالود ہو تو اسے 30 دن پورے کر لو۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے۔ یہاں پر حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ چاند دیکھنے سے سٹارٹ آف رمضان ہوگا اور چاند دیکھنے سے اینڈ آف رمضان ہوگا، لیکن یہاں پر مطلع بہت زیادہ جیسے کہ ابر ہے یا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ چاند برابر نظر نہیں آ رہا، تو دیٹس فائن، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی منمانی کرنا ہے۔ مون سائٹنگ کے جو ہے وہ یوز کریں گے آپ، اور اس حساب سے مون سائٹنگ کا آپ کنٹینیو کریں گے، یا تو 30 روزے ہو جائیں گے یا 29، اور اس کے بعد عید۔ آگے دیکھتے ہیں، ایک مسلمان کی گواہی پر روزہ شروع کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ کہیں جا رہے تھے تو چاند دیکھا، اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے چاند دیکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی روزہ رکھے اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ ابو داؤد میں روایت ہے۔ پرسیپٹ نمبر جو 12 ہے، مسائل نمبر 12 میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ ایک شخص کی بھی گواہی کافی ہے، لیکن چاند نظر آنا چاہیے۔ چاند دیکھنے سے روزہ شروع ہوا اور چاند دیکھنے سے روزہ ختم ہوا۔ رمضان کی پہلی تاریخ کے چاند کا بظاہر چھوٹا ہونا سے شک میں نہیں پڑنا چاہیے۔ مطلب جب چاند دیکھ رہے ہیں، اسپیکولیٹ کر رہے ہیں چیزیں، یا یہ سوچ رہے ہیں کہ اچھا یہ پہلے دن کا چاند ہے یا دوسرے دن کا چاند ہے، واٹس ایور، اللہ نوز بیسٹ، کیونکہ ایک چیز جب آپ روزے شروع کرتے ہیں اللہ ہی بہتر جانے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہم عمر کے ایسے اس میں تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب نے چاند دیکھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ دوسرے دن یا تیسری رات کا چاند ہے۔ بڑا ہونے کا مطلب گمان ہوا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ دوسری رات کا لگتا ہے۔ ہماری ملاقات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہوئی تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم نے چاند دیکھا۔ کچھ لوگوں نے تیسری رات کا کہا، کچھ نے دوسری رات کا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تم نے کون سی رات چاند دیکھا؟ ہم نے بتایا کہ فلاں فلاں رات دیکھا تھا، تو وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے دیکھنے پر دیکھتا ہے کہ چاند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے اور روزہ شروع کیے۔ تو یہاں پر
بتایا جا رہا ہے کہ کوئی شخص جو چاند دیکھنے میں آپ کو ایسا فیل ہوتا، دیکھیے کوئی ڈسٹینس سے دیکھ رہے ہیں، کوئی ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھ رہے ہیں، لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کافی ہے، اور آپ نے یہ بات بیان کر دی کہ چاند دیکھنے سے روزہ شروع ہوا اور چاند دیکھنے سے ہی روزہ ختم ہوں گے اور عید ہوں گی۔ نئے چاند دیکھنے پر دعا پڑھنا مسنون ہے۔ ایوری منتھ جب لونار کیلنڈر کے حساب سے چاند دیکھتے تب بھی یہ آپ دعا پڑھیں گے۔ اٹس ناٹ جسٹ رمضان میں تو پڑھتے ہی ہیں، بہت اہتمام سے پڑھتے، لیکن ایوری منتھ جب چاند سے ڈیٹ چینج ہوتی۔ حضرت طلحہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، عنہما مطلب دو یہاں پر صحابہ یہ حدیث کو بیان کر رہے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تھے تو دعا پڑھتے تھے، اور کیا دعا پڑھتے تھے؟ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی و ربک اللہ۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، اور اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اے اللہ، احل علینا، یہ دعا میں ہم کہہ رہے ہیں اے ہمارے پروردگار، چاند امن اور ایمان اور سلامتی کے ساتھ طلوع فرمائیے، اور میرا رب چاند کا رب اللہ رب العالمین ہے۔ 15 والے پرسپٹ میں 15 والا مسائل کیا ہے؟ چاند دیکھ کر روزہ شروع کرنا اور چاند دیکھ کر روزے ختم کرنا، یعنی عید سیلیبریٹ کرنا، جیسا کہ 29 روزے ہوئے یا 30 روزے ہوئے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ عید۔ دوران رمضان ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرنے پر جو روزے تعداد پوری نہیں ہوئی رمضان میں، وہ روزے کی تعداد پوری کر لے، جیسا کہ زیادہ ہو گئی یا کم ہو گئی، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ اگر زیادہ ہو جائے تو وہ نوافل میں ہو جائیں گے کاؤنٹ، اگر کم ہو جائے تعداد تو آپ اس کو عید کے بعد رہ کر کمپلیٹ کر لیں گے۔ فار ایگزامپل، آپ ایک کنٹری میں تھے اور وہاں پر روزے شروع ہوئے، آپ روزے رکھے، پھر دوران سفر آپ روزہ نہیں رکھے، پھر جو کنٹری میں آپ ہے وہ کنٹری میں آپ اپنا کاؤنٹ کریں گے، آپ کے ٹوٹل روزے کتنے ہوں گے؟ 29 یا 30۔ اگر وہاں پر کم ہو رہے ہیں تو عید کے بعد آپ اپنا کمپلیٹ کریں گے، نہیں وہاں پر زیادہ ہو رہے ہیں تو اٹس اوکے، وہ نوافل میں کاؤنٹ ہوں گے انشاءاللہ، تو ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے حضرت کعب رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کے غلام سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوہ نے انہیں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس کسی کام کے وجہ سے شام بھیجا اور کہنے لگے شام جب تم جا رہے ہو میں بھی شام ہی جا رہا ہوں، اور رمضان کی چاند نظر آ گیا، میں نے بھی جمعے کی رات چاند دیکھا، پھر میں نے رمضان کی آخر میں مدینہ واپس آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے چاند کے بارے میں مجھ سے دریافت کیا، تم نے وہی چاند کب دیکھا تھا؟ میں نے جواب دیا کہ ہم نے تو جمعے کی رات کو دیکھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما پھر پوچھے، کیا تم نے بھی دیکھا تھا؟ تو میں نے جواب دیا، ہاں، بہت دوسرے آدمیوں نے بھی دیکھا تھا، اور سب لوگوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے ساتھ دوسرے دن یعنی ہفتے کے دن روزہ رکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، ہم نے تو چاند
ہفتے کے دن یعنی ایک دن کے فرق سے دیکھا ہم اسے حساب سے روزے رکھتے ہیں یہاں تک کہ 30 دن پورے کر لے چاند دیکھ لیے ہم نے عرض کیا کیا آپ لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے روایت اور کے روزے کو کافی نہیں سمجھتے فرمایا ہاں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حکم فرمایا کہ جب تم چاند دیکھ لو تو روزے شروع کرو چاند دیکھ لو تو روزے ختم کرو اور عید سیلیبریٹ کرو تو اگر آپ ڈیفرینٹ پلیس میں ہیں تو آپ کو اس حساب سے چاند نظر آئیں گا تو یہاں پر ڈاؤٹ فل ہو کے روزہ نہیں رکھنا ہے چاند دیکھ کے روزہ شروع کرنا ہے چاند دیکھ کے عید کرنا ہے اور اس پہ یہ نہیں ہے کہ تفریقے ڈال رہے ہیں فائٹ جو صحیح احکامات ہے اس کو فالو کرنا یہ نہیں کہ آپ ایک کنٹری میں رہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے سعودی ہی فالو کرنا ہے آپ جو کنٹری میں رہ رہے ہیں آپ وہ کنٹری کو فالو کریں گے اور یہاں پر اب نیت کے مسائل ہیں اعمال کا اجر ثواب کا دار و مدار کہاں ہے نیت پر ہے اور نیت کہاں رہتی دل میں رہتی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے مطلب کوئی چیز کی بھی نیت کیا ہے آپ کس طرح آپ کی نیت کر رہے ہیں تو اگر آپ کی نیت کسی کو تکلیف پہنچانے کی ہے تو آپ اسی لحاظ سے آپ کام کریں گے اگر کسی کی نیت ہے تو پلیز اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے ہی آپ کا کام ہوگا انما اعمال بن نیات تو نیتوں کے حساب سے آپ اپنا جو روزے رکھنے کا ہے اس حساب سے آپ روزے رکھیں گے اب یہاں پر نیت کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے کیونکہ انما اعمال بالنیات اور نیت کہاں رہتی دل میں رہتی اب جب روزہ رکھنے کے لیے یہ بہت مسائل ہوتے کہ اچھا ہماری تو نیت ایسی ہے اور ویسی ہاں نیت کہاں پر ہے دل میں ہے وربلائز کرنا ہے نہیں نیت پڑھنا نہیں ہے آپ رات میں انٹینشن کر کے سوئیں گے کہ ہاں مجھے روزہ رکھنا ہے تو اور یہ فرض روزے ہیں تو فرض روزے کے لیے آپ کو نیت رکھنا ہے اور نیت کے بارے میں کیا حدیث ہے فرمایا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق ہی بدلہ ملے گا جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی اس سے صرف دنیا ہی ملے گی اور جو ثواب کی نیت سے ہجرت کی تو اس کو یہ ثواب ہی ملے گا اور کسی نے عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی تو پھر اس کو وہی اجر ملے گا تو آپ کی اگر نیت ہے کہ ویٹ لوز کرنا اور روزہ رکھوں چلو میں ویٹ بھی لوز کر لوں اور میں یہ بھی کر لوں نہیں آپ کی نیت ہونا روزہ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اللہ کو پلیز کرنے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر آپ روزہ رکھیں گے صرف اور صرف ہم سب کی نیت اللہ کو پلیز کرنے کی ہونا چاہیے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کی نیت کچھ اور ہے کہ نہیں میں اسی لیے رہ رہی ہوں یا اسی لیے رہ رہی ہوں کہ اچھا روزہ رہنے سے میرا تو ویٹ کم ہو جائے گا میری باڈی ڈیٹاکس ہو جائے گی نہیں یہ سارے چیزیں غلط ہیں ہم کو کوشش یہ کرنا ہے اللہ کو پلیز کرنا ہے اور اللہ کو پلیز کرنے کے لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے اب یہاں پر دکھاوے کا روزہ شرک ہے اب مائنر شرک کیا ہے ریاکاری ریاکاری کیا ہے اب جیسا کہ کوئی سمجھے کہ نماز پڑھ رہے اب اور کوئی شخص ان کو واچ کر رہے تو سوچ رہے ہیں کہ اچھا میرے کو کوئی واچ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے میں دکھا کے لوگوں کو دکھا کے میں اپنا مطلب جسٹ ٹو شو آف کر کے آپ بس کیا اچیو کرتے ہیں کچھ بھی نہیں
آپ کو شو آف کرنے سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا. ریاکاری کیا ہے؟ ایک شرک ہے، یہ مائنر شرک ہے. یہ کیوں ہے مائنر شرک؟ کیونکہ آپ اللہ کے لیے عبادت نہیں کر رہے، آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو پلیز کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تو ایسی عبادتیں اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے. کوئی عبادت، کوئی اللہ کے احکامات کیوں کرنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کو پلیز کرنے کے لیے کرنا ہے، بندوں کو پلیز کرنے کے لیے. تو ویسے ہی روزہ دکھاوے کا نہیں ہونا چاہیے. اچھا ہم تو بہت روزے دار ہے، ہم اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں. روزہ کیوں رکھنا ہے؟ تقوی حاصل ہوتا روزہ رکھنے سے، اور اللہ کو پلیز کرنا ہے. روزہ کیا ہے؟ ایک ڈھال ہے، ایک جنہ ہے، ایک پروٹیکشن ہے. اور روزہ کیا ہے؟ روزے دار کو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ بے حساب اجر دینے والا ہے. تو روزہ اس لیے رکھنا ہے، اس لیے نہیں رکھنا ہے کہ چلو میں دکھاوا کروں. تو یہاں پر مسائل نمبر 19 میں کیا ہے کہ دکھاوے کا روزہ. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو دکھاوے کا روزہ، جو شو آف جو کہتے، وہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. دکھاوے کا روزہ نہیں رکھنا ہے. تو حضرت شداد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا. تو دکھاوے کی نماز، دکھاوے کا روزہ، یہ کیا ہے؟ شرک ہے. اب یہ شرک کیا ہے؟ مائنر شرک ہے. یہ اللہ کے حکم کے لیے نہیں کر رہے ہیں، شو آف کے لیے کر رہے ہیں. کوئی چیز بھی آپ دکھا لیں، جس نے دکھا کے کوئی چیز کی وہ یہ شرک کیا. اور اس نے جو بھی کام کیا اس کی نیت کیا تھی؟ ہر چیز کی نیت ہے. نیت کیا تھی؟ اللہ کو پلیز نہیں کرنے کی تھی، لوگوں کو دکھاوا کرنے کی تھی. یہ نہیں کرنا ہے. روزہ صرف تقوی حاصل کرنے کے لیے اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے. اگر آپ کوئی اور ریزن سے روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ کو وہی ملیں گا آپ جو نیت سے رکھ رہے ہیں. صرف اور صرف اللہ کا حکم سمجھ کے رکھیے، اور نیت رکھیے کہ اللہ میرے سے راضی خوش ہو جائے. اور ایک دروازہ ہے باب الریان، 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس میں سے صرف اور صرف روزے دار انٹر ہوتے. تو روزے دار انٹر ہوتے. تو جب ہم بھی کوشش کریں گے روزہ رہ کے اور فرگیونیس مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اور ہم کو بھی وہ روزے داروں میں شامل کرے، اور وہ دروازے سے داخل ہونے کی ہم کو توفیق دے. اب آگے ہے مسائل نمبر 19 اور 20 میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ روزے کی نیت دل میں ہے، آپ کو ارادہ کرنا ہے. الفاظ میں کوئی چیز نہیں ادا کرنا ہے، وہ ضعیف حدیث ہے. دیکھیے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اچھا میں الفاظ بولوں کہ اچھا میں کل روزہ رکھ رہا ہوں یا رکھ رہی ہوں، کوئی ایسی نیت دل میں ہے، آپ فرم انٹینشن سے رات میں جتنے بھی رمضان کے راتیں رہتے ہیں، آف کورس آپ کے لیے کوئی شدید بیماری ہے یا آپ کا شرعی عذر ہے تو آپ روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن ادروائز تو اٹ انڈرسٹوڈ کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ کی فرض روزوں کے لیے دل میں آپ کو نیت رکھنا ہے. نوافل روزوں کے لیے آپ دوپہر کے بعد بھی نیت کر سکتے. فار ایگزامپل فرض روزے ہے، رمضان چل رہا، تو آپ کی فرم نیت رہنا چاہیے، اور جب آپ صبح اٹھتے آپ کی نیت ہونا چاہیے، اور نیت دل میں کوئی پڑھنے کی چیز ضرورت نہیں ہے. لیکن جو نوافل روزے ہیں، نفیل روزے ہیں، آپ سمجھیے کہ آپ فجر کے بعد کچھ کھائے پیے نہیں، اور آپ سوچ لیں کہ میں آج روزہ رکھوں، اور دوپہر کے بعد بھی آپ نیت کر لیے کچھ کھائے پیے نہیں. نوافل روزے کی بات کروں دیٹس اوکے، لیکن فرض روزے کے لیے آپ کی نیت فجر میں ہوگی. فرض روزے کے لیے نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں. اسے ابو داؤد اور ترمذی روایت کرتے ہیں. مطلب جیسے کہ رات میں ہم جب سونے جا رہے ہیں تو ایک فرم انٹینشن کریے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے. آگے جو پسٹ نمبر 21 اور 22 میں جو مسائل بیان کیے گئے ہیں، نفلی روزے کی نیت دن کے ٹائم پہ کبھی بھی کر سکتے ہیں، اور نفیل روزے آپ جب چاہے رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو فجر سے پہلے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
لیکن فرض روزے کے لیے آپ کو مسٹ ہے فجر سے پہلے آپ نیت رکھنا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو پھر میرا آج روزہ ہے۔ کسی اور دن بھی پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کچھ حلوہ تحفے میں آیا ہے، تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لاؤ، میں صبح سے روزہ تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا لیا، اور یہ مسلم میں اس کی حدیث روایت ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، انڈرسٹینڈ کریے، یہ نوافل روزے ہے، یہ فرض روزے نہیں ہے۔ نفل روزے میں کیا یہ حدیث سے پتہ چلا؟ فرسٹ اینڈ فارموسٹ نفل روزے میں آپ صبح سے فجر سے پہلے سے آپ کچھ نہیں کھائے پیے، اور آپ دوپہر میں، کوئی بھی شخص دوپہر ہو شام میں انٹینشن کر لیے کہ میں روزے سے ہوں، اور آپ روزہ کنٹینیو۔ دلیل کیا ہے؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیے۔ تو اور دوسری وقت اور ایک بات کیا بتایا کہ جب ان کے پاس کوئی کھانے کے لیے چیز نہیں تھی، ہمارے پاس 3 کورس میل رہتا، وہ زمانے میں ویسا نہیں تھا، ان کے لیے کھجور اور پانی ہمارے جیسا 3 کورس میل نہیں اویلیبل رہتا تھا، تو وہ روزہ رکھ لیتے تھے۔ لیکن جب کھانے کے لیے کوئی تحفہ آیا، کھانے کی چیز، اور بولے کہ ایسا ہے کھانے کی چیز، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے لے کے آؤ، میں اپنا روزہ کو کھول دوں گا۔ اور یہ نفل روزہ ہے، آپ نفل روزہ کبھی بھی کھول سکتے، لیکن ایک چیز کی بات کا خیال رکھنا ہے، جو چھٹے ہوئے روزے ہیں اگر آپ اس کو میک اپ کر رہے ہیں تو وہ فرض روزوں میں ہی شامل کیے جائیں گے۔ فار ایگزامپل عید ہو گئی، اور عید کے بعد آپ کے جو بھی روزے چھٹے تھے، آپ کے کوئی بھی ریزن ہے، اب وہ روزے آپ پورے کرنا چاہیں تو اس کی نیت آپ فجر سے پہلے کریں گے، اور وہ روزہ توڑ نہیں سکتے، کھول نہیں سکتے۔ اگر وہ روزہ کھولیں گے یا توڑیں گے تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ سحور والافطار، سحری اور افطار کے مسائل۔ سحری کھانا بابرکت ہے، نیند سے اٹھ جانے کے بعد جان بوجھ کر سحری ترک نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اسے بخاری اور مسلم میں روایت کیا۔ دیکھیے آپ کتنا بھی نیند میں رہے لیکن آپ وہ ٹائم اٹھیے۔ ایک تو کوشش کریے کہ رمضان کا ایسا مہینہ ہے، ویسے بھی تھرو آؤٹ دا ایئر آپ کے لیے ایک سیل ٹائم ہے، تہجد کا ٹائم، اٹس ہائی ٹائم کہ تہجد میں اٹھ کے آپ عبادت کرنا چاہیے، لیکن رمضان میں خاص طور پہ لاسٹ 10 نائٹس یا پورے رمضان میں تہجد کا اہتمام کریے اور سحری کھائیے۔ سحری کیا ہے؟ برکت ہے، خیر کثیر ہے، چاہے وہ خالی پانی پی لیجئے، کھجور کھا لیجئے یا دودھ پی لیجئے۔ کوئی لوگوں کو بہت مشکل ہوتی کہ تہجد کے ٹائم جو سحری کرنا رہتا، بہت ڈیفرنٹ ٹائمنگز رہتی، سحور کھانا بہت ڈیفیکلٹ رہتا بہت سارے لوگوں کے لیے، لیکن کچھ بھی کھائیے، سب مل کے کھائیے گھر والے۔ رمضان میں فجر کی اذان سے پہلے سحری کے لیے اذان دینا سنت ہے۔ حضرت عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سحری قبل اذان دیا کرتے تھے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک کہ ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان دے دے، اس لیے کہ ام مکتوم اس وقت تک اذان نہیں دیتے جب تک کہ فجر نہ ہو جائے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو جب ہم سحری کھا رہے ہیں، اور فجر کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ فجر کی اذان پہ اذان ہو رہی، اب جیسا کوئی کنٹریز ایسے ہے ایک اذان شروع ہوتی، دوسری تیسری چلتے ہی جاتی، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ روزہ چلو ابھی اور کھا لو، جو پلیٹ میں ہے اس کو فنش کر لے، یہ نہیں ہے کہ ایک کپ چائے پی لے اور ایک کپ بھر لیے۔ تو ٹل دا ٹائم آف فجر اٹس بیٹر 5 منٹس بیفور آپ سٹاپ کریں۔
لیکن واٹ ایف آپ بہت دیر سے اٹھے اور آلموسٹ 5 منٹ ہے، تو آپ فوراً سے کلی کریں اور فوراً سے آپ کچھ کھا لیں یا پی لیں، دیٹس فائن. اور آف کورس نیت تو آپ کی ہے روزے کی، دل میں نیت ہے روزے کے لیے، کوئی الفاظ بولنا سنت سے ثابت نہیں ہے. سحری تاخیر سے کھانا چاہیے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی تھی اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے، اور میں نے پوچھا سحری کھانا اور نماز فجر کی جماعت ادا کرنے میں کتنا وقت ہے؟ تو آپ نے انہوں نے بتایا کہ تھوڑی سی دیر ہے، تو تلاوت کرنے کا وقت ہے تو تلاوت کر لیے. اسے مسلم نے روایت کیا. تو جو ٹائم ہے وہ ایسا ٹائم ہے گا، اس وقت آپ عبادت کر سکتے اور اپنا کوشش کر سکتے زیادہ سے زیادہ. ایسا نہیں کہ اچھا بھی بہت ٹائم ہے جا کے میں سو جاؤں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو آج کے لیسن میں ہم کیا دیکھیں، چاند جب آپ دیکھیں گے دعا پڑھیں گے، اور چاند ہر ایوری منتھ چاند جب دیکھیں گے دعا پڑھیں گے، اور نیت کا ہے دل میں ہے. اور فرض روزوں کے لیے فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے. نیت پڑھنا نہیں ہے، نیت دل میں ہے. اور روزوں کی نیت کیا رہیں گی؟ اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اور اللہ کو پلیز کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے روزہ رکھنا ہے. کوئی اور انٹینشن، کوئی اور ریزن نہیں ہونی چاہیے. اور چاند جب دیکھ رہے ہیں تو اس میں شک میں نہیں ہونا چاہیے یہ ہوں گا پہلی تاریخ ہوں گی دوسری، وہ اللہ بہتر جانے. جب اناؤنسمنٹ ہو جائے روزہ رکھ لو. اور چاند دیکھنے والے جو ایک کمیونٹی ہے یا کمیٹی ہے جو لوگ ڈیسائیڈ کرتے کہ اچھا مون سائٹنگ ہو گئی تو وہ فالو. لیکن لوکل لوگوں کو ہم فالو کرنا ہے، نہ کہ آپ ایک کنٹری میں رہ رہے ہو اور بول رہے ہیں کہ نہیں میں تو سعودی فالو کروں گا، ویسا نہیں ہے. اور پھر اور ہم کیا دیکھیں آج کے حدیثوں میں کہ سحری کھانے میں برکت ہے. چاہے تھوڑا کھا لو زیادہ کھا لو، لیکن کوشش کریے کہ سحری کھانا ہے. یہیں تک ہم رکھتے ہیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. انشاءاللہ کنٹینیو کریں ہم اسی طرح آگے انشاءاللہ.